بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ کیتھرین نے عسکری قائد ابو تمکین کے نام میں ایک خط لکھا اور اس کو شہ دی کہ وہ عثمانیوں کا انتظار نہ کرے اور بندر اور اوزی کے شہر کی طرف پیش قدمی شروع کر دے۔ ابو تمکین نے کیتھرین کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اوزی پر قبضہ کر لیا۔ اس دوران آسٹریا نے دولت عثمانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ آسٹریا کے بادشاہ یوسف ثانی نے بلگراد پر قبضے کی کوشش کی، لیکن وہ خائب و خاصر تسم شہر کو چھوڑ کر واپس پلٹا۔ اس حال میں کہ عثمانی لشکر اس کا پیچھا کر رہا تھا، حتیٰ کہ اسے ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا۔ ان حالات میں اچانک سلطان عبدالحمید اول اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، سپاہ کے حوالے سے پست ہو گئے اور ان کے دلوں پر یاس و قنوط کے بادل چھا گئے۔ دشمن جو طاق میں بیٹھے تھے، ایسے حالات سے کیوں کر فائدہ نہ اٹھاتے، انہوں نے اپنی تمام تر کوششیں عثمانیوں کو کمزور کرنے پر مضمور کر دی۔ 31 جولائی اور 22 دسمبر 1799 میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ روس نے مندر جیسے قلعہ بند شہر پر قبضہ کر لیا اور اس کے خلاف فلاخ، بغدان اور بسارا بیا کے اکثر حصے ان کے قبضے میں چلے گئے، جبکہ آسٹریا والوں نے بلگراد اور سربیا پر قبضہ کر لیا، جنہیں بعد میں زشتوی معاہدے کے تحت واپس لوٹا دیا۔ سلطان سلیم ثالث اپنے چچا عبدالحمید اول کے بعد 1203 ہجری مطابق 1788 میں زمام اقتدار ہاتھ میں دی۔ دولت عثمانیہ اس کے دشمنوں کے درمیان جنگ کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا۔ سلطان سلیم ثالث نے اپنی سپاہ کے اندر روحانی جذبے کو بیدار کرنے کے لیے دولت عثمانیہ کی تاریخ پر اعتماد کیا اور لوگوں کو ان کی جرأت مندانہ کارناموں سے آگاہ کیا۔ تخت نشینی کی رسوم کی ادائیگی کے وقت سلطان سلیم ثالث نے ایک نہایت ہی پرجوش تقریر کی، جس میں ماضی کی ان تمام کامیابیوں کی طرف اشارہ کیا جو عثمانی فوجوں کو دشمن کے مقابلے میں حاصل ہوئی تھی۔ پھر ان اسباب کے بارے بات کی جن کی بدولت دشمن کے مقابلے میں انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ سلطان سلیم نے اپنے سپہ سالاروں اور اعیان مملکت پر یہ بات واضح کر دی کہ ان تمام شکستوں اور ناکامیوں کا ایک ہی سبب ہے، وہ ہے دین سے دوری، کتاب الہی اور سنت نبوی کی اتباع سے انحراف۔ انہوں نے لوگوں کو تلقین کی وہ دشمنوں کے خلاف اس سارے قربانی اور جہاد کی راہ اختیار کریں، تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اولیاء الامر کی اطاعت کریں، دشمنوں کا مقابلہ کریں جنہوں نے مسلمانوں کی اراضی پر قبضہ کیا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا ہے اور ہزاروں مسلمانوں کو قیدی بنا کر ان کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ سلطان نے لوگوں کو حکم دیا کہ کرم کے علاقے دشمن سے واپس لینا دولت عثمانیہ کا اولین فرض ہے۔ سلطان سلیم ثالث کی ان آرزوؤں نے اسے اس قدر جرأت مند بنا دیا کہ اس نے صلح کی ان تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا جو اسپانیہ، فرانس اور بروسیا کے سفراء کی طرف سے کی گئی، اور صدر اعظم یوسف پاشا سے مطالبہ کیا کہ وہ دشمنان سلطنت سے مقابلہ کرنے کے لیے ضروری انتظام کریں۔ سلطان جانتے تھے کہ پے در پے شکستوں اور ناکامیوں کی وجہ سے مسلمان قوم کو کس مصیبت کا سامنا ہے اور وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے غم و غصے کی تیزی کو کم کر دیا جائے، سو انہوں نے صلح کی تمام کوششوں سے انکار کر دیا اور فیصلہ کیا کہ دانوب پر فوجی کشی کرتے ہوئے وہ خود اپنی فوج کی قیادت کریں گے۔ سب سے پہلا کام سلطان نے یہ کیا کہ فوج کی تنخواہوں میں اضافہ کیا اور بہت ساری رقم خرچ کر کے ان کو بہتر سہولتیں دی۔ سلطان نے اپنے مرکز کو طاقتور بنانے کے لیے اپنے قدیمی دوست حسین پاشا کریدلی کو عثمانی بحریہ کا امیر الجبر متعین کیا اور سابقہ امیر الجبر حسن پاشا کو مولدافیا کی بڑی فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا اور اسماعیل شہر کی حکومت بھی اس کے سپرد کر دی۔ اس کے علاوہ اوزی کو واپس لینے اور کرم پر بحری راستے سے حملہ کرنے کی ذمہ داری بھی انہیں کو دے دی۔ لشکر کی قیادت میں اس طرح کی تبدیلی بعض وجہوں کی بنا پر کی گئی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ حسن پاشا صدر اعظم یوسف پاشا کے مخالف تھے، کیونکہ اس کے خیال میں روس کے خلاف جنگ کا اعلان مناسب وقت پر نہیں کیا گیا تھا۔ وہ جنگ شروع کرنے سے پہلے اس کے لیے مکمل تیاری کے حق میں تھے۔
دوسری طرف اوزی کی بازیابی اور مقررہ وقت سے پہلے اس کی بحالی نے سلطان کے دل پر خاصا اثر کیا اور انہوں نے قیادت کی تبدیلی کی ضرورت کو محسوس شدت سے کیا، لیکن اصل سبب جو قرین صواب لگتا ہے یہ ہے کہ حسن پاشا سلطان کے دوستوں میں سے تھا۔ صدر اعظم کے منصب پر ان کی تقرری مرکز کے لیے ایک طاقتور سہارا اور اندرونی بیرونی دشمنوں کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتی تھی۔ اب سلطان سلیم کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے صدر اعظم یوسف پاشا کو اقلیم و لاشیا کی نگرانی اور کوبان کے علاقے پر کسی بھی حملے کی صورت میں بلگراد کی حفاظت کی ذمہ داری سونپ دی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کوکار کے تاتاریوں کو روس کے خلاف ابارا جائے اور کرم کے علاقوں کو واپس لینے کے لیے ان سے دولت عثمانیہ کے لیے مدد حاصل کی جائے۔ صدر اعظم پر سلطان کو جو اعتماد تھا، اس کی بدولت سلطان بہت خوش تھا اور وہ خیال کرتا تھا کہ عنقریب فتح ہونے والی ہے۔ انہیں امید تھی کہ تمام ملکی اہداف جن تک پہنچنا مطلوب ہے پورے ہو جائیں گے۔ روسی اور آسٹریا کی فوجوں نے مکمل تیاری کے بعد اپنی چھاؤنیوں کو چھوڑا اور پیش قدمی کرتے ہوئے بلگراد میں مولداویا کے قریب پہنچ گئی۔ صدر اعظم بلگراد کا دفاع کرنے میں ناکام رہے۔ مجبوراً سلطان نے انہیں معزول کر کے حسن پاشا کو صدارت عظمیٰ کے منصب پر فائز کیا۔ یوسف پاشا کو روسی جنرل سواروف اور آسٹریا کے جنرل کوبرک کے ہاتھوں پے در پے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سلطان سلیم کرم کی واپسی کے لیے بہت حریف تھے اور چاہتے تھے کہ کسی قیمت دشمنوں پر کامیابی حاصل ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے فوج کی تنظیم نو کو ضروری خیال کیا، انہوں نے صدر اعظم کو حکم دیا کہ وہ آرمی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے، ان کی اصلاح کی مسلسل کوشش کرے اور ایک بار پھر ان فوجوں کو پورے عزم کے ساتھ میدان جنگ میں لا کھڑا کرے۔ دشمنوں کو نیچا دکھانے کے لیے سلطان نے ضروری خیال کیا کہ سوید کے ساتھ دوستانہ تعلقات پیدا کیے جائیں۔ دولت عثمانیہ اور سوید میں ایک معاہدہ ہوا، اس میں یہ طے پایا کہ سوید شمال کی طرف سے روس کے خلاف کارروائی کرے گا اور اس کے بدلے دولت عثمانیہ اسے 10 سال تک مقررہ سالانہ امداد فراہم کرے گی۔ یہ دونوں ملک اس بات پر بھی متفق ہو گئے کہ روس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے اور ان میں سے کوئی ملک دوسرے ملک کو بتائے بغیر روس سے امن معاہدہ نہیں کرے گا۔ یورپی ملکوں کا موقف ان معاہدوں کے بارے میں مختلف تھا۔ بروسیا نے اس معاہدے کو خوش آمدید کہا، کیونکہ بروسیا سلطان سلیم ثالث کو ہمیشہ اس بات پر ابھارتا رہتا تھا کہ وہ روس کے خلاف جنگ کا سلسلہ جاری رکھے، کیونکہ اسے خوف تھا کہ روس کا دوسرا شکار خود نہ بن جائے۔ فرانس نے اس معاہدے کی تائید نہ کی، کیونکہ اس طرح وہ فرانسیسی پالیسیوں پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا تھا اور اپنے اہداف کو پورا کرنے سے قاصر رہتا۔ برطانیہ تو اس کا موقف کچھ اس طرح تھا، وہ تجھ سے مٹی مٹی باتیں کرتا اور تجھے دھوکہ دے کر یوں جان بچا کر نکل جاتا جس طرح لومڑی جان بچا کر نکل جاتی ہے۔ برطانیہ اگرچہ اس معاہدے سے خوش تھا اور دولت عثمانیہ کو طاقتور دیکھنا چاہتا تھا، لیکن روس یا آسٹریا کے خلاف علی الاعلان دولت عثمانیہ کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا تھا اور نہ ہی وہ کسی طرح کی امداد دینے کی پوزیشن میں تھا۔ یورپیوں کی طرح سے اس طرح کے موقف اپنانے پر حیرانی کی کوئی بات نہیں، فطرتی طور پر ان کی طرف سے ایسے ہی رد عمل کا اظہار ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دولت عثمانیہ کے ساتھ ان کے تعلقات ذاتی مفادات کی وجہ سے تھے۔ اگر بعض یورپی ملک دولت عثمانیہ کو طاقتور دیکھنا چاہتے تھے تو اس کے لیے وہ ایک مسلمان ملک سے محبت کرتے تھے، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ براعظم یورپ میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے دولت عثمانیہ کی طاقت کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کی بہتر پوزیشن ان کی اقتصادیت کے لیے ایک سہارا تھی، نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک سے باہر بھی۔ باوجود اس کے کہ یورپ کے اس طرح کے مختلف رد عمل کے دولت عثمانیہ کی پالیسی اور یورپی علاقوں میں اس کی پیش قدمی کے بارے عام نقطہ نظر پر بہت زیادہ اثرات پڑے، لیکن سلطان سلیم ثالث مایوس نہ ہوئے۔ انہیں کبھی امید تھی کہ عثمانی لشکر کو دشمن کے مقابلے میں ایک نہ ایک دن ضرور کامیابی ہوگی، انہوں نے بغداد اور افلاق کے طرف پیش قدمی کے احکامات جاری کر دیے، حتیٰ کہ عثمانی آرمی کے ہراول دستے دریائے رمینک تک پہنچ گئے، جو آسٹریا کی حدود کے قریب ہے، لیکن وہاں جو حادثہ رونما ہوا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔
روسی اور آسٹریا کی فوجوں نے عثمانی آرمی پر اچانک حملہ کر دیا، جبکہ وہ بالکل غفلت کی حالت میں تھی اور انہیں شکست سے دوچار کر دیا۔ اس لڑائی کو مارکا یوزا یا مارکا ارمینیک کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ نام اس دریائے کی مناسبت سے ہے جس پر یہ مارکا برپا ہوا تھا۔ دولت عثمانیہ پر اس جنگ کے بہت برے اثرات مرتب ہوئے۔ فوج کو دوبارہ منظم کرنے کا انہیں موقع نہ ملا، اور وہ یکے بعد دیگرے ہزیمت خورد انوب کے مشرق میں پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ بلگراد کا محاصرہ بھی ختم ہو گیا، اور وہ راستہ جس سے گزر کر دشمنوں کے حریف ان کی امداد کو پہنچ سکتے تھے وہ بھی دشمن کے ہاتھ آ گیا، اور عثمانیوں کو یورپ سے نکال باہر کر دیا گیا۔ عثمانی صوبوں پر صلیبیوں کے یہ حملے جو 1799 کے آخری مہینوں میں ہوئے، ان تمام حملوں میں سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے جو کبھی ان علاقوں میں طرفین نے ایک دوسرے پر کیے۔ اس لیے اس دور میں ہونے والے یہ دو اعتبار سے امتیازی حیثیت رکھتے تھے۔ ایک یہ کہ ان کے بعد یورپ کے وسطی ملکوں میں سفارتی سرگرمی اور دینی تحریکوں کے قیام کا سلسلہ چل نکلا، جس کی وجہ سے نئے خطروں نے جنم لیا اور طاقتور ملک امن و سلامتی کے مواقع تلاش کرنے لگے، اور دولت عثمانیہ اور اس کے دشمن روس اور آسٹریا کے درمیان جاری جنگ کو روکنے کی سبیل کرنے لگے۔ فرانسیسی جارحیت کے آثار مطلع سیاست پر بالکل نمایاں تھے۔ یورپ کے مختلف علاقوں میں اس کے خطرات واضح ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یورپی ملکوں اور روس کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ دولت عثمانیہ کے بارے نرم پالیسی اختیار کی جائے، کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ نپولین بغاوت خطرناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور فرانس براعظم یورپ کے معاملات پر اپنا تسلط بڑھا رہا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ عسکری میدان میں نئی نئی دریافتیں اور انقلاب جن کی وجہ سے دولت عثمانیہ کو یوزا سے پہلے اور اس کے بعد کئی بار ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، اور ان شکستوں کی وجہ سے ملک کے اندر عوام کا اضطراب بڑھ گیا، اور ہر طرف سے یہ آوازیں آنے لگی کہ حالات کو درست کیا جائے اور صدر اعظم کو ان کے منصب سے الگ کیا جائے۔ کئی واقعات رونما ہوئے، یک کے بعد دیگرے کئی مارکوں میں شکست ہوئی اور دولت عثمانیہ کمزور پڑ گئی۔ فرانسیسی انقلاب کی وجہ سے اب یورپی ملکوں کو بھی یہ احساس ہوا کہ نپولین کا راستہ روکنے کے لیے متحدہ یورپ کا دولت عثمانیہ کے ساتھ ابتدائی مرحلہ کے طور پر خیر سگالی کے تعلقات پیدا کرنا ضروری ہے۔ نپولین کے خطرے نے یورپیوں کے ذہن میں سے یہ بات نکال دی کہ وہ عثمانی علاقوں پر یلغار کرے اور انہیں اپنے زیر نگی کر لیں۔ الغرض اس سلسلے میں یورپیوں کو کامیابی ہوئی، اور 22 ذی الحج 1202 کے مطابق 14 اگست 1791 کو زشتوا کا مشہور معاہدہ ہوا، اور یوں جنگ و جدل کا سلسلہ ایک بار پھر رک گیا۔ جب یورپیوں اور عثمانیوں کے درمیان صلح ہو گئی تو دوسرا مرحلہ جس پر کام کرنا ابھی باقی تھا وہ تھا روس اور دولت عثمانیہ کے درمیان جنگ کے سلسلے کو روکنا، کیونکہ یورپی ملک اس بات کو سمجھتے تھے کہ امن کے بغیر یورپی ملکوں کے حالات نپولین کے حملوں کی وجہ سے خطرناک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں، یا دولت عثمانیہ پر روس کے تفوق کی وجہ سے یورپ کے لیے ایک دوسرا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ دولت عثمانیہ کو جس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، ان سے ان کی قوت اور یورپ پر اس کے حملوں پر خاصا اثر پڑا۔ اب عثمانی مجبور تھے کہ امن کی کسی بھی کوشش کو ناکام نہ ہونے دیں، خواہ اس کے لیے انہیں کتنی ہی قیمت چکانی پڑے۔ جو ملک کے جنگ رکوانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے، ان حالات کی وجہ سے انہیں آسانی ہوئی، اور روس اور دولت عثمانیہ کے مابین مذاکرات کے بعد یاش کے شہر میں امن معاہدہ پر دستخط ہوئے۔ یہ واقعہ 9 جنوری 1792 کا ہے۔ معاہدے کی اہم دفعات: جنگی قیدیوں کا تبادلہ، ان لوگوں کو اپنے علاقوں میں واپس آنے کی اجازت دینا جو سیاسی بحران کی وجہ سے نقل مکانی کر چکے ہیں، یا انہیں اپنی مرضی سے رہنے کی اجازت دینا۔ دولت عثمانیہ کا عزوف کی بندرگاہ کرم کے علاقے، جزیرہ تمان، کوان، بساریا کے علاقوں اور دریائے بجد اور دریائے وینستر کے درمیان واقع صوبوں سے روس کے حق میں دستبردار ہونا۔ دریائے دینستر کو دونوں ملکوں کے درمیان سرحد قرار دیا گیا۔ روس درج ذیل علاقے دولت عثمانیہ کے حوالے کرے گا: بغداد، اکرمان، اکیلی، اسماعیل، لیکن ان کی عوض دولت عثمانیہ کو بغداد کی رعایا کو ٹیکسز معاف کرنا ہوں گے، اور روس اسے کسی قسم کا جنگی تاوان ادا نہیں کرے گا۔ باب علی اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ اپنی رعایا کو
لیس اور کتلونیا کی روسی سے ریاستوں پر غارت گری سے روکے اور بحر متوسط میں روسی جہازوں سے تعرض نہ کرے۔ اگر دولت عثمانیہ کی طرف سے اس کے بعد بھی کوئی نقصان ہوگا تو روس کے اس نقصان کو عثمانی پورا کریں گے۔ اس معاہدے کی بدولت روس اور دولت عثمانیہ کے درمیان جاری جنگ رک گئی اور یورپی ملکوں کے اہداف پورے ہو گئے، اور ان کا اہم ترین ہدف ایک ایسے عرصے میں جنگ کو روکنا تھا جس میں یورپ کے لوگ نیپولین کے خوف سے لرزہ براندام تھے، اور انہیں اندیشہ تھا کہ اس بڑھتے ہوئے قدم یورپ کو تب بالا کر کے رکھ دیں گے، اور اس طرح دولت عثمانیہ کی آرزویں خائب و خاسر رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے رنگین بہت سارے علاقے بھی اس کے ہاتھ سے جاتے رہے، حتیٰ کہ بحر اسود پر روسی جھنڈا لہرانے لگا اور عثمانی بندرگاہیں مثلاً آزوف اور ایسا سیفاستبول روسی بحریہ کا مرکز قرار پائیں۔ تمام بڑے بڑے دریاؤں مثلاً دانوب، بج، دینستر اور برود کے دہانوں پر روس کا قبضہ ہو گیا، اور یوں جہاز رانی کی تحریک پر روسی قوم کا تسلط یقینی ہو گیا۔ اس معاہدے کی بدولت ایک تو دولت عثمانیہ کی یورپ میں حدود سکر کر رہ گئی، اور دوسرا اسے قانونی طریقے سے دشمنوں کے حق میں اپنی آمدنیوں سے دستبردار ہونا پڑا۔ یوں یورپی ملکوں نے ایسے اقدام کیے جو یورپ میں عثمانی وجود کے خاتمے کا اسباب بنے۔ گویا انہیں مقاصد کی خاطر یہ تمام اسکیمیں تیار کی گئی تھیں، اور انہیں مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یورپ کے سیاستدان اور دانشور ایک عرصہ سے کوشش کر رہے تھے۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صلیبی، استعماری اور یہودی طاقتیں مسلسل تگ و دو کر رہی تھی اور ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ گویا یہ ایک عالمی اتحاد تھا جس میں یورپ کے منصوبہ ساز باہم مل کر متبادل خیال کرتے تھے، اگرچہ یہ لوگ باہم ایک دوسرے کے مخالف تھے، لیکن آل عثمان کی مخالفت میں سب متفق تھے۔ ان میں ہر شخص ان کو ڈسنے، ختم کرنے اور حرب کر جانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے کر رہا تھا۔